ارے بھائی درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ القرآن وعمل بما فيه البس والداه تاجا یوم القیامہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الحاشمی الکریم۔ سارے بھائی ذوق شوق کے ساتھ درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم وسلم۔ انشاءاللہ کل جمعہ کو تفصیلی ہو جائے گا۔ ابھی بس آپ حضرات کی زیارت کے لیے اور اس بابرکت نورانی پروگرام میں شرکت کے لیے اپنی سعادت سمجھتے ہوئے حاضری دے رہا ہوں۔ بہت بہت دلی مبارکباد ہو قاری محمود میاں صاحب کو، جنہوں نے بڑی خوش الحانی سے قرآن کریم تراویح میں سنایا۔ ابھی میں نے ٹیلی فون کیا تو اس وقت وطر کی نماز ہو رہی تھی، تو ماشاءاللہ دل بڑا خوش ہوا، تلاوت کی آواز ٹیلی فون پہ آ رہی تھی تو دل بڑا خوش ہوا۔ اللہ جل شانہ ان کو مزید ہمت توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت مولانا میاں عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارا بڑا ان کے ساتھ تعلق تھا، پیار محبت والا۔ اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ ہمارے بہت ہی محترم بھائی دوست قاری منصور رحیمی صاحب، بلبل پاکستان مولانا قاری داود نقشبندی صاحب، حضرت مولانا قاری المقری منور رحیمی صاحب، ہمارے مہمان گرامی حضرت مولانا اور دیگر حضرات مہمانان کرام، بھی مجالس ہیں، محافل ہیں، یہ میرے اور آپ کی نجات کا سامان۔ سیدنا یوسف علیہ السلام اپنے ابا کی آنکھوں کا تارا تھا، اور یوسف یہ ایک ماں سے تھے اور باقی جو 11 بھائی تھے وہ دوسری ماں سے تھے۔ یعقوب علیہ السلام کو زیادہ پیار یوسف علیہ السلام کے ساتھ، پیار تھا تو ذکر بھی یوسف علیہ السلام کا زیادہ، تو بھائیوں نے اس پیار کی تار کو کاٹنا چاہا، پیار کی پینگ کو کاٹنا چاہا کہ ابا کو جب دیکھو تو یوسف کا ذکر، ابا کو جب دیکھو یوسف کا ذکر۔ انہوں نے نکالا، ابا سے کسی تکنیک کے ساتھ نکال کے لے گئے۔ ابا نے خدشے کا اظہار بھی کیا کہ بیٹا کہیں تم غفلت میں ہو، میرے بیٹے کو کوئی چیز کھا جائے۔ ابا جی ہم کڑیل جوان، پہلوان، صحت مند، ہمارے ہوتے ہوئے کوئی کیسے اس کو لے کے جا سکتے۔ خیر بھائی کسی طرح نکال کے لے گئے اور ایک ویران کنویں میں بھائی کو پھینک دیا۔ مشاورت پہلے ہوئی باہمی کہ کریں کیا، کسی نے کہا اقتلو، اس کو مار ڈالو، کسی نے کہا مارو نہیں بلکہ گمنام کنویں میں ڈال دو، یلتقطہ السیارہ، کوئی قافلہ آئے گا اس کو اٹھا کے لے جائے۔ ایسے ہی ہوا، کنویں میں پھینکا اور قافلہ گزر رہا تھا، پیاس کی شدت نے ان کو ستایا، انہوں نے لوٹا کنویں میں ڈالا تو پانی کی بجائے یوسف علیہ السلام اس ڈبے کے ساتھ لٹک کے اوپر آ گئے۔ مارنے والوں نے اپنی طرف سے ختم کر دیا مگر بچانے والے نے بچا لیا۔ پھر انہوں نے جا کے یوسف علیہ السلام کو مصر میں بھیج دیا، قافلے نے بھیج دیا۔
پھر ایک وقت آیا کہ جب یوسف علیہ السلام کی بولی لگ رہی تھی تو خریداروں میں ایک مائی بھی آئی جو سارا دن چرخہ کاٹتی رہتی سارا دن۔ اس نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ میں یوسف کا مول نہیں دے سکتی، معمولی سی پونجی سے اس کو خرید نہیں سکتی، لیکن بروز محشر کل جب اللہ کی بارگاہ میں یہ پوچھا جائے، یہ سوال اٹھ جائے کہ خریداران یوسف کہاں ہیں، وہ سامنے آ جائے، تو بڑھیا نے کہا میں نے اس نیت سے یہ تھوڑی سی اٹی پیش کی معمولی سی کہ یوسف کے خریداروں میں قیامت کے دن پکاری جائے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جس آگ میں ڈالا گیا 6 مہینے اس آگ کے لیے بالن اکٹھا کیا گیا، اتنا ٹائم لگ گیا۔ جب اس کو آگ لگائی گئی بالن کو تو اتنا شعلہ اٹھ رہا تھا کہ فضا سے اگر کوئی پرندہ گزرتا وہ بھی نیچے آ گرتا اس آگ میں اور بسم ہو جاتا، سخت ترین آگ۔ اس آگ کو تیز کرنے کے لیے گرگٹ سرخ گردن والا یہ پھونکے مارتا تاکہ اس آگ کو تیز کیا جائے۔ آقا انعامدار تاجدار مدینہ مراد المشتاقین راحت للعاشقین نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جہاں یہ گرگٹ تمہیں نظر آئے اس کا سر کچل ڈال۔ یہ ابراہیم میرے جد امجد کے لیے جلائی جانے والی آگ کو پھونکے مارتا ہے یہ تاکہ یہ تیز ہو، اور یہ مینڈک یہ اپنی چونچ میں پانی لا لا کر اس آگ کے اوپر ڈالتا۔ بھئی کل قیامت کے دن اگر یہ پوچھا جائے کہ ابراہیم علیہ السلام کے خلاف جلائی جانے والی آگ کو بجھانے میں کس کس نے اپنا کیا کیا کردار ادا کیا تو میرا نام بھی وہاں پکارا۔ آج بھی کتنی مینڈکیں مون سون کے موسم میں ٹراتی ہیں اور گھر کے کسی کونے سے معمولی سا سوراخ دیکھ کر بھی بغیر پرمٹ بغیر ویزے کے اندر داخل ہو جاتا۔ ہمارا تو جس علاقے میں جنگل میں مدرسہ مسجد بنائی وہاں تو زرعی علاقہ ہے، تو صبح جب مسجد میں نماز کے لیے جاتے ہیں تو ہمارے نمازی کم ہوتے ہیں، مینڈکیں زیادہ ہوتی ہیں۔ مینڈک کو مارنے کی اجازت نہیں، اعزاز ملا کہ چونچ میں پانی لا لا کر ڈالتی۔ اب یہ جتنا بھی کام ہم لوگ کر رہے ہیں یہ بھائی نظر نہیں آتی۔ ہم پہاڑی علاقوں کے رہنے والے لوگ، ایک وقت تھا جب ہم چھوٹے چھوٹے بچے تھے تو ہمیں صحیح طرح عادت کو بھی یاد ہوگا، قاری صاحب کو بھی، قاری صاحب تو خیر بہت چھوٹے، حافظ ڈھونڈنے سے ہمارے علاقوں میں نہیں ملتا، ڈھونڈنے سے حافظ نہیں ملتا۔ پھر کیا کرتے؟ رمضان سے کئی مہینے پہلے مختلف شہروں میں جہاں سے قاری تیار ہو کے مختلف علاقوں میں قرآن سنانے کے لیے بھیجے جاتے، وہاں درخواست دی جاتی کہ جی ہماری مسجد کے لیے بھی قاری صاحب کو بھیجیں۔ وہ قاری صاحب آتے مختلف مساجد میں، مانگے تانگے کے قاری صاحب آتے، مانگے تانگے، مسجدیں بھی شاٹ شاٹ ہوتی تھی۔ آج ایک اشتہار میں دیکھ رہا تھا ایک مدرسے میں کوئی 5-7 جگہوں پہ ایک ہی مدرسے میں ختم قرآن، کوئی مسجد ایسی نہیں کہ جس میں قرآن سنانے والا نہ۔ قاری ارشد صاحب کو اللہ خوش رکھے، بڑی خدمت کر رہے ہیں۔ رمضان سے پہلے ہمارا مشورہ ہوا، ایک قاری صاحب کو میں نے بھیج دیا
وہ آ گئے ان کے پاس، پھر بیچ میں مشورہ ان کی طرف سے کوئی ترتیب ایسی بن گئی کہ وہ بیچ میں سے ڈیلیٹ ہو گئے، لیکن پھر ان کو بھی جگہ مل گئی، اپنا بھی مسلح الحمدللہ آباد ہو، جگہ جگہ پہ قرآن کے قاری حافظ موجود۔ یہ کیا ہے؟ یہ ان لوگوں کی وہ خدمات ہیں، ان کا صلہ ہے، ان کا ثمر ہے جو دیکھنے میں نظر نہیں آتا۔ استاد صاحب بیٹھے ہوئے چٹائی پہ، صبح نماز کے بعد بیٹھ جاتے، اب تو مدرسوں میں بھی انگریزی سسٹم آ گیا، 8 بجے پڑھائی ہوتی، جب بھی سنا تو نماز فجر کے بعد پڑھائی حفظ کی شروع ہو جاتی، تہجد کے وقت طالب علم اٹھ جاتے، جلدی 10 ساڑھے 10 بجے چھٹی، تہجد کے وقت طالب علم جاگ جاتے ہیں، استاد بھی جاگ جاتے ہیں، الہیت اخلاص پیدا ہوتا ہے اور وہ قرآن کی خدمت کرتے چلے جاتے ہیں۔ آج صرف پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں جہاں جہاں مساجد موجود ہیں، قرآن کے قاری کھڑے ہو کر اللہ کا قرآن سنا دیتے ہیں۔ اس لیے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت عمر نے حضرت عثمان کو دعا دی، حضرت عمر کو بھی دعا دی کہ اللہ تمہاری قبر کو منور فرمائے، کہ جنہوں نے ایسی ترتیب بنا دی کہ قرآن کی آواز سے مساجد جگمگا اٹھی۔ کیسا کام کیا، قیامت کی صبح تک اجر و ثواب ملے۔ یہ کام نظر نہیں آتا، عمر کا نام بھی یاد نہیں آتا جب مصلح قرآن کا قاری کھڑا ہوتا، بھائی اس کو اپنی ٹینشن پڑی ہوتی ہے، بھائی میں نے سپارہ سنانا ہے، حضرت عمر کہاں یاد رہتے، مگر حضرت عمر کو آٹومیٹکلی طور پہ ثواب ملتا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ کو آٹومیٹکلی طور پہ ثواب ملتا ہے۔ یہ 1400 سال بعد پڑھنے والے قاری قرآن کی تلاوت سے پوری دنیا میں لاکھوں مساجد پاکستان میں بھی مارد وجود میں آئی۔ یہ آپ جیسے حضرات کی وہ محنت جو دیکھنے میں نظر نہیں آتی، مگر اللہ اس کو دکھاتا ہے کہ بھئی یہ آپ کی محنت کا صلہ ہے۔ تو اس لیے لگے رہیں، لگے رہیں، لگے رہیں، تھکنا نہیں ہے، ہارنا نہیں ہے، تھک ہار کے بیٹھنا نہیں ہے، اور کبھی اپنے کسی کام پہ اترانا نہیں ہے میں نے اتنا بڑا کام کیا۔ روزانہ اپنے آپ کو صفر پہ شروع کرو، صفر پہ شروع کرو، پھر جا کے اللہ جل جلالہ سے قبولیت کی دعا کرو۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ شریف تعمیر فرمایا، 3 دعائیں، ایک وہ دعا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ بیت اللہ ہم نے بنا ڈالا، اے اللہ اس کو قبول فرما۔ تو جو کام بھی ہم نے کرنا ہے، نماز پڑھیں اس کو قبول کرو، تلاوت کی ہے اس کو قبول فرمائیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول کروا لیجیے۔ روزہ رکھا ہے، اے اللہ تو اس کو قبول فرما، نیکی کا کام کیا، اللہ تو اس کو قبول فرما، کیونکہ یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی، بارگاہ اللہ میں پیش کرنا ہے اور اللہ سے منظور کروانا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ بیت اللہ ہم نے بنا ڈالا، اے اللہ اس بیت اللہ کو تو قبول فرما۔ دوسری دعا فرمائی ربنا اللہ مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا، اے اللہ میں اور میرے بیٹے اسماعیل نے تیرا گھر بیت اللہ بنا ڈالا، ہم دونوں کو اے اللہ تو اپنا تابعدار بنا، اے اللہ اپنا فرما بردار بنا، اور یہ دعا کی کہ اے اللہ ومن ذریت ہماری اولاد کو، اللہ نے ایک جگہ فرمایا بھائی ساری اولاد کی ترتیب نہیں ہے، جو تیری ڈگر پہ چلتے رہیں گے وہ تیری دعا کا مصداق بنتے رہیں۔ تیسری دعا ربنا وبعث فیہم رسولا، اے اللہ ان مکے والوں میں ایک عظیم الشان رسول ہے، یہ رسولن کے اوپر لام کے اوپر 2 زبریں جو ہیں یہ تنوین تعظیم کے لیے، عظیم الشان رسول، عظمت والا رسول، برتری والا رسول بھیج۔ رسول کا کام کیا ہوگا؟ یتلو علیہم آیاتک، اے اللہ تیرے قرآن کی آیات ان کو پڑھ کے سنائے، یعلمہم الکتاب، اے اللہ ان کو کتاب سکھائے گا، والحکمہ کتاب کی تفسیر بتائے گا، ویزکیہم ان کے دلوں کو مانجے گا، صاف کرے گا۔ تو کتنی
بڑی سعادت ہے قرآن والوں کی، قرآن پڑھنے والوں کی، قرآن سیکھنے والوں کی، قرآن سکھانے والوں کی، کہ نبی علیہ السلام کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا مصداق بنتے چلے جائیں۔ دعا پیغمبر کے لیے کی، مگر جو پیغمبر کے اس ترتیب نسبت کے ساتھ فٹ ہوتے جائیں گے، قیامت کی صبح تک وہ اس دعا کا مصداق بنتے جائیں گے۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلون حق تلاوتہ، جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس کتاب کا حق ادا کرتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں جس طرح تلاوت کرنے کا حق۔ اس لیے آپ حضرات مسلمان ہیں، مجھے یقین ہے کہ سارے حضرات قرآن کے ساتھ بے لوث تعلق رکھتے ہوں، بے لوث تعلق رکھتے ہوں۔ مدینہ شریف سے آج ایک فون آیا، پچھلے جمعرات کو مجھے محترم نے بلایا، میں اور قاری عثمان صاحب گئے وہاں، ہمیں انہوں نے قرآن کریم ترجمے والا پیٹی میں بند کر کے دی، سیرت النبی کی کتاب بھی 2 پیٹی ہم لے آئے۔ مدینہ شریف میں ہمارا ذکر اس بندے کے سامنے ہوا، آج اس کا مدینہ شریف سے ٹیلی فون آیا، بڑی اس کی بات مجھے پسند آئی، کہتا حضرت میں 83 سال کا آدمی، میری زندگی کا ایک ہی مشن ہے کہ میری آواز ہر آدمی تک پہنچے۔ اس نے لاہور میں ایک آدمی کی خدمات لی ہوئی ہے جس کو وہ پیسے مدینہ شریف سے بھیجتا ہے اور وہ قرآن یہاں چھاپتا ہے، سیرت کی کتابیں چھاپتا ہے اور فی سبیل اللہ ہر آدمی تک پہنچاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے اس نے کہا حضرت وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، ہماری ذمہ داری پہنچانا ہے، ایک ایک فرد تک اللہ کے دین کی آواز پہنچانا ہے، یہی نبیوں کا کام، یہی نبی کے پیروکاروں کا کام۔ ہمارا کام مال سمیٹنا نہیں ہے، جائز ناجائز حلال حرام ہر طرف سے اکٹھا کرو، 20 سال مسجد ہی نہیں بن رہا، لینٹر پڑھنا ہے، دیواریں لگنی ہیں، فلاں ہونا۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، قیامت قریب آ رہی ہے، اللہ سے ڈرو۔ یہ مسجد ہماری 2017 میں اس کی پائے تکمیل تک پہنچی، آج تک مسجد نہیں بنی۔ میرا اللہ دیکھ رہا ہے یار کب بنے گی یہ مسجد، کب اس کا کام مکمل ہوگا۔ اللہ کے لیے اپنے آپ کو لگا دو، اپنے آپ کو لٹا دو اللہ کے لیے۔ رب کعبہ کی قسم اللہ تھام لیتا ہے بندہ، اللہ تھام لیتا ہے۔ یار مجھے کوئی 100 روپے دیتا ہے، غریب مسکین مولوی 100 روپے دیتا ہے، میں 20 دفعہ اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کوئی مجھے ایزی لوڈ 50 روپے کا کرا دیتا ہے، میں 10 دفعہ اس کو شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مجھے کوئی 1000 کا نوٹ دے دیتا ہے، قاری صاحب یہ آپ افطاری کر لینا، تو میرے سارے دسترخوان پہ اس بندے کے نام کی گونج ہوتی ہے کہ یا اللہ یہ اس کے ماں باپ کو اس کا ثواب پہنچا، قاری صاحب کی خدمت۔ یار فقیر مسکین مولویوں کے پاس اور کیا ہے سوائے دعائیں کرنے۔ تو ہمارے ساتھ اتنا ہلکا پھلکا سسٹم کرتا ہے، ہم اس کو نہیں بولتے، دعاؤں میں یاد کرتے ہیں، نماز کے بعد دعا، کہیں ٹوٹے پھوٹے نفل پڑھنے کی توفیق مل جائے دعا، تلاوت کے بعد دعا۔ تو میرے دوستو خدا بھول جائے، خدا بھی نہیں بولتے، خدا نقد اتارتا ہے۔ یہ جتنا کچھ خدا کے ساتھ ہم کرتے ہیں یہ خدا کی بارگاہ میں اقرض اللہ قرضا حسنا، لوگوں اچھا قرض دے دو اللہ کو۔ قرض مانگنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اقرض اللہ، دو اللہ کو قرض۔ اللہ کو کیا ضرورت ہے قرض کی؟ فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں دگنا کر کے واپس کرے گا۔ اقرض اللہ قرضا حسنا ان تنصر اللہ ینصرکم، آپ اللہ کی مدد کریں اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ بھئی اللہ کو مدد کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی آدمی غریب ہو اس کو آدمی 100 500 1000 روپے دے دیتا ہے، افطاری کرا دیتا ہے، 2 توڑے آٹے کے خرید کے دے دیتا ہے، غریب آدمی کی مدد ہو گئی۔ اللہ کو مدد کی کیا ضرورت ہے؟ مگر اللہ قرآن میں قاری صاحب فرما رہے ہیں ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ یہ جو آپ تشریف لائیں اپنا وقت نکال کے، یہ کسی درجے میں اللہ کی مدد ہے۔ اللہ اس ترتیب پر خوش ہوتا ہے کہ میری بات کی جائے، میری بات سنی جائے اور عمل کے جذبات پیدا ہوں، اس سے اللہ کی مدد ہو رہی ہے۔
नमाज 5 जगह पढ़ ली, अल्लाह की मदद कर दी आपने रोज़ा रखा सही तरतीब पर, आपने अल्लाह की मदद की। आपने फितराना दिया, आपने अल्लाह की मदद की। आपने गरीब को खाना खिलाया, आपने अल्लाह की मदद की। आपने मिस्कीन को कुछ दे दिया, आपने अल्लाह की मदद की। आपने अपने ऊपर एहसान किया, खुदा पर नहीं, अपने ऊपर हमने एहसान किया। किसी मोहताज की ज़रूरत पूरी कर दी, ये आपने खुदा की मदद की। अल्लाह ताला क़यामत के दिन फरमाएंगे, मेरे बंदे मैं बीमार था, तूने मेरी बीमार पुरसी नहीं की। बंदा कहेगा अल्लाह तू तो सबको सेहत देने वाला, तू कैसे बीमार हो सकता। अल्लाह फरमाएंगे मेरा फलां बंदा बीमार था, अगर तू उसकी बीमार पुरसी करता, तीमारदारी करता, गोया कि तूने मेरी तीमारदारी। भूखा, अल्लाह फरमाएंगे तूने मुझे खिलाया नहीं। अल्लाह कहेगा अल्लाह तू सबको खिलाता है, तुझे कैसे खिलाता। अल्लाह फरमाएंगे बंदे फलां भूखा था, अगर तू उसको खिलाता तो गोया मुझको खिलाता, फलां को पिलाता गोया मुझे पिलाता। तो इससे मेरे मोहतरम भाइयों, ये अल्लाह की मदद है, अल्लाह के दीन को जिंदा रखना, अल्लाह के दीन की नुसरत करना। ये तबलीगी जमात वालों को देखें, अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। पूरी दुनिया में छा गए मेरे दोस्त, पूरी दुनिया में छा गए। लोगों ने इनके बिस्तर उठा के मस्जिदों से बाहर फेंके, लोगों ने इनके मस्जिद से निकलने के बाद सर्फ के साथ मस्जिदें धोई हैं, लोगों ने इनके खिलाफ नफरत के प्रोपेगंडे किए, मगर एक ही आवाज़ प्यार की लगी, भाई अल्लाह वाले अल्लाह के घर में आ जाओ, दीन की बात सुनो, अल्लाह के साथ ताल्लुक़ जोड़ो, सारी दुनिया से मुंह मोड़ो, अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़ो। आज कहाँ है तबलीगी जमात, जहाँ दुनिया के आखिरी किनारे पे लिखा हुआ द एंड ऑफ द वर्ल्ड, ये दुनिया का आखिरी किनारा। मेरे दोस्तों तबलीगी जमात का पैगाम वहाँ जा चुका। इंडिया में कोरोना आया, तबलीगी जमात के साथ जुल्म हुआ, उनके मराकज़ बंद कर दिए गए, जमातें मसाजिद से निकाल दी गई। आज वही इंडिया, वही राजधानी दिल्ली, वहाँ से तबलीगी जमात की मिन्नतें की जा रही हैं कि खुदा अपने से दुआ करो ये कोरोना ख़त्म हो। ये है खुदा जो अपना आप दिखाता। तो अल्लाह के साथ जुड़े रहेंगे, थकना नहीं है, हारना नहीं है। अल्लाह मदद फरमाएगा, अल्लाह नुसरत फरमाएगा, और अल्लाह वो कुछ करेगा जो हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि अल्लाह जिस तरतीब पर हमें आगे लेके जा रहा है मेरे दोस्तों, हमारी तो सोच और फिक्र भी नहीं। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की समझ की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह जज़ाए खैर दे। हमारे बहुत ही मोहतरम दोस्त कारी मंसूब रहीमी साहब, इनका हलीमा सादिया ट्रस्ट है, बहुत बेहतरीन कुरान की खिदमत कर रहे हैं। ये इस्लामपुरा चौहान रोड पे बेहतरीन मदरसा, बेहतरीन तालिब इल्म तैयार करते हैं, बेहतरीन आवाज़, बेहतरीन लबो लेजा। और हमारे मोहतरम कारी दाऊद नक्शबंदी साहब चैनल के ऊपर नात शरीफ, तिलावत, बयानात माशाल्लाह चैनल भी लॉन्च किया हुआ है। अल्लाह ताला इनकी खिदमत जलीला फादला को कबूल व मंजूर फरमाए। अब उनको मुख्तसर बयान भी होगा और इंशाल्लाह दुआ भी कारी साहब भी कराएंगे। कारी मंसूब रहीमी फ़ज़ीलतुल उस्ताद कारी मंसूब रहीमी, मोहतमिम हलीमा सादिया एजुकेशनल ट्रस्ट, इस्लामपुरा लाहौर। वीडियो पसंद आने पर हमारे चैनल दाऊद नक्शबंदी को जरूर सब्सक्राइब करें, पास दिए गए बेल बटन को जरूर दबाएं ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सकें।